السلام علیکم 7 کلاس جیوگرافی کا یہ آپ کا 5th لیکچر ہے. یہ آپ کا ریویژن لیکچر ہے. میپس اینڈ ڈائیگرامس جو چیپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ہم نے جہاں تک پڑھ لیا ہے ٹائپس آف میپس تک. اس کی ہم ایک دفعہ اوور ویو اس کا کریں گے, اس کی ریویژن کریں گے. فرسٹ آف آل میپ ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ میپ ڈرائیو فرام لیٹن ورڈ میپا which mean table cloth. پھر اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A representation of the features of an area of the earth or whole of the earth on a flat surface according to a scale is called a map. اگر ارتھ کے کسی ایک پارٹیکولر پورشن کو یا پوری ارتھ کو ایک فلیٹ سرفیس, فار ایگزامپل کسی پیج پر, کسی دیوار پر, اگر ہم کسی ایک پارٹیکولر اسکیل کے مطابق ڈرا کریں تو اسے میپ کہتے ہیں. اب اس سے ہم کن کن چیزوں کو شو کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم پاپولیشن ڈسٹریبیوشن شو کر سکتے ہیں, فزیکل فیچرز, ڈسٹریبیوشن آف ایگریکلچر پروڈکشن, انڈسٹریل پروڈکشن, یہ تمام چیزیں ہم میپ کے ذریعے جو ہے شو کر سکتے ہیں. وائی وی یوز میپس, ہمیں میپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ود دا ہیلپ آف میپ ہم کسی بھی کنٹری کی پاپولیشن کو یا ایگریکلچر پروڈکشن کو یا 2 کنٹریز کا اگر پاپولیشن کا کمپیریزن کروانا ہے یا انڈسٹریل پروڈکشن کا کمپیریزن, تو ہم یہ ود دا ہیلپ آف میپ ایزیلی شو کر سکتے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹو اسٹڈی ڈفرینٹ پلیسز آف دا ورلڈ یو نیڈ ٹو ہیو لوکیشن آن میپ. دنیا کے جب مختلف مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں میپ سے ہی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے. پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کے میپس دیکھے, جس میں پولیٹیکل میپس جس میں لوکیشن اینڈ باؤنڈریز کے بارے میں پتہ چلتا ہے, فزیکل میپس جس میں جو ہے آپ کے ماؤنٹینس, پلینز, ریورز, ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. پھر ہم نے ویدر میپ دیکھا, ویدر کنڈیشن آف دا پلیس, موسمی صورتحال کا جائزہ بھی ہم میپ سے لے سکتے ہیں کہ کن جگہوں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور کہاں پر جو ہے موسم اچھا رہتا ہے. اس میں آپ کو یہ پولیٹیکل میپ شو کیا گیا ہے جس میں پروونسز ہیں, اس کی انفارمیشن مل رہی ہے, ان کی باؤنڈریز, اور جو پروونسز کے سٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے. اور اس ڈائیگرام میں آپ کو ڈائریکشنز کا بھی پتہ چل رہا ہے, ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ, کہ ہمارے ایسٹ میں کیا ہے انڈیا, ویسٹ میں افغانستان, نارتھ چائنا اینڈ ساؤتھ عربین سی. یہ تمام انفارمیشن دیکھیں آپ کو ایک میپ سے کلیئرلی ایک پکچر کی صورت میں, ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ کو یہ شو ہو رہی ہے. اور ڈائریکشنز میپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اینڈ ایروپلینس جب ٹریول کرتے ہیں تو ود دا ہیلپ آف میپ وہ اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. اسی طرح کارز اور بائکس وہ اپنی لوکیشن کے لیے, ڈائریکشن کے لیے جو ہے میپ کو یوز کرتے ہیں. جس طرح گوگل میپ ہے, آپ نے کہیں بھی جانا ہو اور آپ کو اس کا رستہ معلوم نہ ہو تو ود دا ہیلپ آف گوگل میپ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. These are importance of map in our life, کہ کس طرح میپ نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے. نیکسٹ ہم نے میپس کی ٹائپس پڑھی تھی کہ وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں میپس, جس میں نمبر 1 پر اٹلس میپ تھا. اٹلس میپ میں لیس ڈیٹیل اینڈ جنرل انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی یا کانٹیننٹ اینڈ ورلڈ کو یہ شو کرتا ہے. اس کے ذریعے ہم رین فال کو دیکھ سکتے ہیں, ٹمپریچر, فارسٹ, منرلز, یہ تمام انفارمیشن ہمیں اٹلس میپ میں مل جاتی ہے. ٹوپوگرافیکل میپ یہ اٹلس میپ کی طرح جنرل نہیں ہوتے, اسمالر ایریاز کے بارے میں زیادہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ ریور, اسٹریم, فارسٹ, ریلویز, روڈز, ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. نمبر 3 از کیڈسٹریل میپ. کیڈسٹریل میپ ٹوپوگرافیکل میپ کی نسبت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ان میں
ایک گاؤں کے لوگوں کے کھیتوں اور گھروں کی جو تفصیل ہے وہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے، ان کے آنرشپ کہ کون کون ان کے مالک ہیں۔ اسی طرح سے سٹیز میں ہمیں ہاؤس، بلاک، اسٹریٹ، روڈ، پارک ان کے بارے میں انفارمیشن کیڈسٹرل میپ سے مل سکتی ہے۔ نمبر 4 از ڈسٹریبیوشن میپ۔ ڈسٹریبیوشن میپ میں جتنے بھی فینومینن ہیں، فینومینن مین مظاہر قدرت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اگر ہم ان کی ڈسٹریبیوشن کو کمپیئر کریں تو ود دا ہیلپ آف ڈسٹریبیوشن میپ ہم اس کو شو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس میں نمبر آف کیٹلز، پاپولیشن آف این ایریا، منرل ریسورسز، یہ جتنے بھی کراپس، ان چیزوں کو جب ہم ود دا ہیلپ آف میپ کمپیئر کریں گے ان کی ڈسٹریبیوشن کو، تو اسے ہم ڈسٹریبیوشن میپ کہتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن میپ کی 2 ٹائپس ہیں، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو۔ کوالیٹیٹیو میپ میں ہم جو میپ بنائیں گے اس میں صرف یہ بتائیں گے کہ کس کنٹری میں جو ہے، فار ایگزامپل رائس کی بات کریں تو کون کون سے جو ہیں پاکستان کے کون کون سے شہر ہیں جہاں پر چاول پیدا ہوتے ہیں، صرف ان کو شو کریں گے۔ بٹ جب ہم کوانٹیٹیو کی بات کریں تو ہم ان کی بتائیں گے کہ کس شہر میں زیادہ چاول پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کو ہم نمبرز میں ود دا ہیلپ آف نمبر شو کریں تو پھر وہ کوانٹیٹیو بن جائے گا۔ جی یہاں تک ہم نے اپنی ریویژن کی، سٹارٹ سے لے کے یہاں تک ہمارا یہ ریویژن لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ I hope you can understand all the points. Allah Hafiz.